سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مفتی تاج محمد بنوری صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات۔ الحمدللہ وحدہ وکفى وسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ عنی ولو آیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیو دوستو، سب سے پہلے تو میں اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے پروگرامات رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ان اکابرین کا جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے حضرات جو دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور اپنے قیمتی وقتوں میں سے ہمیں وقت دیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا تو اس انسان کو زندگی دی۔ الذی خلق الموت والحیات، جس طریقے سے اللہ نے زندگی اور موت دی ہے، یعنی موت بھی پیدا کی ہے اور زندگی بھی بنائی، اسی طریقے سے انسان کی جینے کے لیے صحت ہے اور ساتھ ساتھ مرض بھی ہے، کیونکہ انسان جب مریض ہوتا ہے تب انسان کو صحت کا احساس ہوتا ہے، اور پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو صحت کی نعمت اللہ کی طرف سے تھی وہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اس لیے انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہی اللہ دیتا ہے۔ بیمار انسان اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے صحت کا خیال نہیں کرتا ہے اور اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا قانون جو قانونی فطرت ہے اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے تو پھر یہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر صحت بھی وہی اللہ دیتا ہے جس نے زندگی دی۔ تو بہرحال صحت کی زندگی تو چلتی ہوئی آ رہی ہے، مختلف طریقہ کار تھے، اور طب کے نام سے علاج معالجہ ہوتا رہا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جو بہت بڑے حکیم تھے، اور اس میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام یہ پیغمبر تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں مفسرین کہ یہ پیغمبر تو نہیں تھے مگر اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ تو طب کا جو کام ہے یہ پیشہ ہے، اگر وہ نبی ہے تو طب کا کام پیشہ نبوت ہے، اور اگر وہ ولی تھے تو طب کا کام پیشہ ولایت ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ انسان نے محنت کر کے کسی ایک انسان کی جان بچائی ہے تو گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا، سارے انسانوں کو زندگی دی۔ تو یہ طب کا کام کسی کو اپنی دوائیوں کے ذریعے سے، اپنے محنت کے ذریعے سے کوشش کر کے ان کو صحت مل جائے، یوں سمجھو کہ آپ نے ایک بہت بڑی عبادت کی۔ تو سب سے پہلے الحمدللہ ہم حضرات نے جو ہمارے بڑوں نے یہ پروگرام رکھا ہے
تو ان کو بھی اس مناسبت سے کہ اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو طب تو مختلف طریقوں سے ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے جس طریقے سے مختلف لوگوں سے طب کا کام لیا ہے اور دین کے کام لیے ہیں، ان میں سے حضرت دوست محمد صابر رحمہ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ان سے اللہ نے وہ کام لیے ہیں کہ جس طریقے سے ہر صدی میں ایک ولی اور صدیق پیدا ہوتے ہیں، اس طریقے سے حضرت صابر رحمہ اللہ تعالی علیہ کو اللہ جل شانہ نے طب کہ وہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی جو ہمارے نزدیک کسی اور کو وہ عطا نہیں ہو۔ بے شک بہت سے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض ہوگا جو ہمارے اس نظریے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن یاد رکھیے ماں تو ہر ایک آدمی کی اپنی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ کیسی ہو، لیکن ہزاروں ماؤں کو یہاں بیٹھا دو اور جب آدمی دیکھے تو نظر کس پہ جاتی ہے بھائی؟ اپنے ماں پہ جاتی ہے، وہ کیسی کیوں نہ، کیونکہ اسی کی شفقت سے وہ پلا ہے، وہ بڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت دنیا کے اندر طب صابر رحمہ اللہ تعالی علیہ کا جو فیض پہنچا ہے، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر آدمی اس کا اقرار کر رہا ہے، لیکن بعض ظاہری طور پہ بھی اس کا اعلان کر رہے ہیں اور بعض چھپ چھپ کے کرتے ہیں، مانتے وہ بھی ہیں لیکن چھپ چھپ کے کرتے ہیں، بظاہر تو کہتے ہیں نہیں، لیکن جب انفرادی طور پہ ملتے وہ کہتے ہیں واقعی الحمدللہ حضرت صابر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز سے اس کام کو پھیلایا ہے، کیونکہ وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلغوا عنی ولو آیہ کہ آپ پہنچائیے، آپ کے پاس ایک آیات ایک جملہ ہی کیوں نہیں ہو۔ تو صابر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، لہٰذا میرے پاس جو علم ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کے اندر پھیل جائے، کیونکہ حضرت نے جو تحریک چلائی اور تحریک جب چلتی ہے تو دنیا کے اندر انقلاب آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا جب پاکستان کی تحریک چلی ایک انقلاب ہو گیا، ملک وجود کے اندر آ گیا۔ تو حضرت صابر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز سے یہ محنت کی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تو کہہ دو بھائی، انشاءاللہ ذرا زور سے کہہ دو یار، انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو حضرت صابر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے طب کو آسان کر کے پیش کر دی۔ حضرت فرماتے کہ نئی چیز نہیں ہے، جو قدیم طب ہے اس کو جدید انداز سے پیش کیا۔ پہلے مدارس میں پڑھایا جاتا تھا تو عالم بنتے تھے 20 سال میں، 22 سال میں، 25 سال میں۔ اب وجہ کیا ہے کہ ایک کتاب ایک جگہ ایک دوسری جگہ وقت لگتا تھا۔ اس وقت اکابرین نے کوشش کی تو اس کو 8 سال کے اندر سمجھ لیا۔ تو علم وہی ہے لیکن اس کی جدت، اس کی سہولیات کے ساتھ اس کو آسان کر دیا۔ تو جو طب پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اللہ جل شانہ نے حضرت صابر رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ القائی علم عطا فرمایا کہ اس نے طب کو آسان کر کے پیش کر دی، بجائے کہ آپ ہزاروں علامتوں کا علاج کریں تو فرمایا کہ آپ آسانی کے ساتھ، فرمایا پوری بدن کے اندر 3 حیاتی اعضاء ہیں، آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو علاج کرنا آسان، اور وہ 3 حیاتی اعضاء الحمدللہ حضرات کے علم میں ہے
کہ وہ دماغ اعصاب اور دل عضلات اور جگر اور غدود، اور اس میں تحریک اور تسکین کا معاملہ جو چلتا ہے، یہ تحریک جب معتدل ہوتی ہے تو انسان صحت پاتا رہتا ہے، کہ ہر عضو کبھی تحریک میں ہے، کبھی تسکین میں ہے، کبھی تحلیل میں ہے، تو یہ اس کی صحت کی علامت ہے۔ لیکن اگر ایک جگہ کہیں تحریک رک جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور قرآن نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم دنوں کو انسانوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی چھوٹے دن، کبھی بڑے دن، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی مختلف انداز سے، کبھی ہوائیں تیز، کبھی ہلکی۔ فرمایا کہ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن چھوٹا اور رات بڑی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نظام ہم نے چلایا تحریک و تسکین کی طرف، اور اگر رات ہی رات ہو جائے سرمدن الی یوم القیامہ، تو فرمایا جب وہ قرب قیامت کے قریب ہوگا کہ رات ہی رات ہو جائے گی تو انسان اکتا جائے گا۔ جب ایک تحریک ایک جگہ میں مستقل ہو جائے گی، رات ہو اور دن ہی نہ ہو، تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ عذاب کی صورت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو انسان کے بدن کے اندر یہ تحریک اور تسکین کا معاملہ چلتا رہتا ہے تو یہ انسان صحت پاتا رہتا ہے، لیکن اگر یہ تحریک ایک جگہ رک جاتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو 3 اعضاء میں سے ایک عضو جو تھا اس پہ بات ہوتی رہی۔ اس وقت کا جو موضوع ہے وہ جگر ہے، اور جگر کے لیے قوی ہونا، مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ ساری مشقت یہ جو برداشت کرتا ہے وہ جگر کرتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت حکیم بابر صاحب نے فرمایا کہ پورے جسم کے اندر نظام کو چلانا، دماغ کو اور دل کو اپنی خوراک مہیا کرنا، یہ جگر کا کام ہے۔ اس لیے کہ جگر ان سب کو خوراک مہیا کرتا ہے، چاہے غذا ہے، چاہے وہ دوا ہے، لیکن ان سے ہوتے ہوئے نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں بنایا۔ اور کئی علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کا جو جگر ہے، کبد کہتے ہیں عربی میں جگر کو، کہ وہ مشقت والا ہے۔ وہ جس طریقے سے ماں اپنی تکلیف پہ برداشت کرتی ہے اور اپنے بچوں کی تکلیف پہ برداشت کرتی ہے، اپنے شوہر کی تکلیف پہ برداشت کے لیے اس کے لیے کھانا مہیا کرنا ہر چیز کا، اس طریقے سے جگر اپنی غذا بھی لیتا ہے، دل کی غذا کا انتظام بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ دماغ کے غذا کا بھی انتظام کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اعتدال کے ساتھ رکھیں اپنے کھانے پینے کے اعتبار سے، تو فرمایا یہ دل پر، جگر پر مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ جب مضبوط جگر ہے تو اس کا مقابلہ پھر تیروں سے بھی ہو جائے اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ شاعر کہتے ہیں ادراج ستمگر، آگے آپ اب کیلم میں ہیں، ہنر آزمائے، تم کیا آزماؤ بھائی؟ ذرا زور سے بول لو مجلس میں میرا، خاموشی ہے، ذرا زور سے، کیا آزماؤ بھائی؟ ہم جگر آزمائیں، تم تیر آزماؤ، ہم جگر آزمائیں۔ تو جب جگر مضبوط ہوگا تو پھر تیروں سے بھی مقابلہ کر لے گا۔ اس لیے فرمایا اپنی جگر کا خیال رکھیے گا، اور اس کو صحت مند رہنے کے لیے جو غذائی خوراک ہے الحمدللہ ہمارے اکابرین آئے ہوئے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اب جو جگر ہے ان کا کام کیا ہے؟ اس کے 2 خادم، 2 مشیر کے لو یا 2 خادم کے لو، جو اس کے ساتھ مددگار اور معاون ہے، جس کو غدود جاذبہ اور غدود ناقلہ کہتے ہیں۔ ایک وزیر خارجہ ہے اور ایک وزیر داخلہ ہے، یا دوسرے انداز میں کہہ لو
کہ ایک بزرگان دین میں سے ایک علماء ہوتے ہیں جو مسائل بتاتے ہیں، جو بھی سوال پوچھے اس کے مسائل بتاتے ہیں، اور کچھ اور بھی ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں شیوخ تصوف کے اندر تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو ان کا اپنا کام، جس طریقے سے علماء کا کام مسائل بتانا ہے، اس طریقے سے حدود جاذبہ جو چیز اندر آتی ہے، داخل ہوتی ہے، منہ کے ذریعے سے، معدے کے ذریعے سے جگر میں پہنچے، اور اس جگر کے کام کیا ہے کہ اس کو جب مختلف صورتوں میں وہاں پہنچتے ہیں تو اس کو خون کے اندر داخل کرنا، اور خون کے اندر وہ گردش کراتے ہیں، اور جہاں جہاں اس کی غذا کی ضرورت ہوتی، جس اعضاء کو، اس سے اپنے غذا کو لے لیتے ہیں، پھر واپس گھوم کے پھر آتا ہے۔ تو اس میں سے پھر دو راستے ہوتے ہیں، ہمارے کھانے کا ایک پر سے کھانا ہے اور ایک خارجی راستہ۔ تو پھر ان فاسد مواد کو نکالنے کے لیے پھر وہ کام کرتے ہیں حدود ناقلہ، جو جسم سے فاسد موادوں کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن یہ دونوں میں سے کوئی ایک رک جائے، جاذبہ ناقلہ میں سے ایک جگہ مستقل ٹھہراؤ ہو جائے، تو یہ بیماری کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں اپنے مسائل کو علماء سے پوچھیں، اور دوسری یہ کہ اپنا تزکیہ نفس کر دیں۔ بزرگان دین کیا کرتے ہیں؟ جب آپ ان سے بیعت ہوتے ہو تو وہ آپ کی دل سے حسد، بغض، کینہ، مختلف روحانی بیماریاں نکالتے ہیں، اور آپ کو بالکل جو ہے اللہ کا ولی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ حدود ناقلہ کے بھی یہی کام ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی غدود کے ذریعے سے جو اس میں فاسد مواد جہاں جمع ہو گئے تو وہ ان کا تصفیہ کرتے ہیں اور ان کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اور فاسد مواد وہاں سے نکال کے اس کو بول اور پسینے کے ذریعے سے باہر خارج کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے حدود جاذبہ اپنا کام کرتا ہے۔ یہ تحریک اور تسکین کا عمل چلتا رہتا ہے، لیکن جہاں رکا، ایک جگہ پہ تحریک ہو گئی، تو جس طرح قرآن مجید کی آیات ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ کہیں جب تحریک رکتی ہے تو انسان کے لیے بیماری کا سبب، اور پھر تحریک تسکین کا عمل ہے، لیکن ایک جگہ تحریک چلے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے آداب میں سے کہ آپ کچی روٹی نہ کھائیں، لیکن آپ کا جگر اگر تسکین کی صورت میں ہوتا ہے تو اس کی غذا بالکل کچی ہوتی ہے، بنا نہیں پاتا۔ پھر دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلی ہوئی روٹی نہ کھانا۔ آپ کا جگر جب تحریک ایک جگہ رکتی ہے، تیز ہو جاتا ہے، تو پھر وہ غذائیں اتنی پک جاتی ہیں جس سے ہم کہتے ہیں پیلیا ہو گیا، یرقان ہو گیا۔ وہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لیے اعتدال کے ساتھ اس امت کو بھی اللہ نے اعتدال والا بنایا۔ امتم وسطن لتکون، معتدل امت ہے، تو انسان کا یہ عمل تحریک اور تسکین کا عمل جب معتدل اعتدال ہوتے ہیں، میں رہتے ہیں، طبی رہتے ہیں، تو انسان کی صحت ہوتی ہے، لیکن جب ایک جگہ برقرار رہ جاتا ہے تو بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بھی کافی الحمدللہ حضرات آئے ہوئے، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ان کے درمیان حائل بن جاؤں۔ جو کچھ سبق تھا، یاد کیا ہوا تھا، اپنے اکابرین کو سنایا۔ اللہ جل شانہ ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو بار بار یہاں آنے کی اور ہمارے سروں پر دست شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔